بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا عام فہم فلقیات کا دوسرا سبق ہے، اور آج جو ہم تعریفات پڑھیں گے، سب سے پہلے مثلث کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مثلث یہ تین اضلاعی اور زاویے پر مشتمل شکل کو مثلث کہتے ہیں، یعنی جس کے تین کونے ہوتے ہیں، تین کونے والی جو شکل ہوتی ہے اس کو مثلث کہتے ہیں، یعنی تین زاویوں کا جو مجموعہ 180 درجات ہوتا ہے تو یہ مثلث ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک کروی مثلث ہے، جس مثلث کے اضلاع جو ہیں خط مستقیم کی بجائے قوس کی شکل میں ہوں، جیسے تیر کمان ہوتا ہے اس تیر کمان کی شکل میں ہوں، ایسی مثلث کو کروی مثلث کہتے ہیں۔ اور اس پر بحث کرنے والے علم کو علم المثلث کہتے ہیں، یعنی جو اس پر مثلث پر یا کروی اس کی اقسام باقی پر جو بحث کرے اس کو علم المثلث کہتے ہیں۔ اور کروی مثلث کے تینوں اضلاع کو ہمیشہ 180 سے زیادہ اور 540 سے کم ہوتے ہیں، یہ اضلاع کے جو فاصلہ ہوتا ہے اور ان کے جو محور ہوتے ہیں یہ 180 سے زیادہ اور 540 سے کم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک ہے محور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ذرا، قرہ متحرکہ کا ساکن قطر جس پر قرہ گھومتا ہے وہ محور کہلاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ قطبین ہے، قطبین کسے کہتے ہیں؟ کسی متحرک قرہ کے ساکن قطر کے دونوں سرے قطبین کہلاتے ہیں۔ زمین کے قطبین قطب شمالی نارتھ پول جسے کہتے ہیں، اور قطب جنوبی جسے ساؤتھ پول کہتے ہیں، اور نارتھ پول انگریزی میں ہے اور اس کو مختصر کے لیے این کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اور ساؤتھ پول اس کو ایس کے ساتھ شمار کرتے ہیں، اور مشرق کو انگریزی میں ای کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور مغرب کو ڈبلیو کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ان کے مخفف الفاظ ہیں جو تعبیر کیے جاتے ہیں۔ جی، اس کے ساتھ آگے ایک لفظ ہے خط استوا۔ خط استوا، خط استوا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، خط استوا عین وسط زمین میں موجود فرضی دائرہ عظیمہ جو زمین کو شمالاً جنوباً دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے وہ خط استوا کہلاتا ہے۔ پھر آگے خط سرطان ہے، خط جدی ہے۔ خط سرطان کہتے ہیں کہ خط استوا سے 23 درجے یعنی 27 دقیقہ کے فاصلے پر شمال میں واقع جو دائرہ صغیرہ ہوگا وہ خط سرطان کہلائے گا، اور خط جدی یہ 23 درجے یعنی 27 دقیقہ کے فاصلے پر جنوب میں جو واقع ہوگا۔ خط سرطان وہ شمال میں واقع تھا، اور خط استوا یہ جنوب میں واقع دائرہ صغیرہ ہے جو خط جدی کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ دائرہ قطبیہ شمالیہ اور پھر دائرہ قطبیہ جنوبیہ، یہ دو۔ دیکھیں، خط استوا سے 66 درجہ یعنی 33 دقیقہ پر شمال میں واقع دائرہ صغیرہ، اور دائرہ صغیرہ یہ دائرہ قطبیہ شمالیہ کہلاتا ہے۔ اور اس دائرے کو دائرہ منطقیہ باردہ شمالیہ بھی کہا جاتا ہے اور دائرہ منجمدہ شمالیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا ہے دائرہ قطبیہ جنوبیہ، یہ خط استوا سے 66 درجہ 33 دقیقہ کے فاصلے پر یہ جنوب میں واقع دائرہ صغیرہ جو دائرہ قطبہ جنوبیہ کہلاتا ہے، اور اس دائرہ کو بھی منطقہ باردہ جنوبیہ اور دائرہ منجمدہ جنوبیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد المنطقہ حارہ ہے اور معتدلہ ہے، اور یہ اس کے ساتھ اور پھر باردہ بھی ہے، یہ تین موسم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، منطقہ حارہ خط استوا کے دونوں جانب 23.45 ڈگری تک کے علاقے کو منطقہ حارہ کہا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ خط سرطان سے خط جدی کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ منطقہ حارہ ہے۔ یہ سورج کی سڑک ہے، سورج اس سے آگے شمال اور جنوب کی طرف نہیں جاتا۔ اور آگے ہے منطقہ معتدلہ۔ منطقہ معتدلہ کسے کہتے ہیں؟ خط استوا کے شمال میں 23.45 ڈگری یعنی 66.55 ڈگری تک، 23 سے لے کر 66.55 ڈگری تک، اور جنوب میں بھی 23.45 سے لے کر 66.55 ڈگری تک کے علاقے کو منطقہ معتدلہ کہا جاتا ہے۔
یا آپ اس کو یوں کہیں کہ شمال میں خط سرطان سے دائرہ قطبیہ شمالیہ تک اور جنوب میں خط جدی سے دائرہ قطبیہ جنوبیہ کے درمیان کے علاقہ کو المنطقہ معتدلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے ہے منطقہ باردہ، شمال میں دائرہ قطبیہ شمالیہ سے قطب شمالی تک اور جنوب میں دائرہ قطبیہ جنوبیہ سے قطب جنوبی تک کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہاں، اس کو منطقہ باردہ کہتے ہیں۔ اچھا، آگے طول بلد اور عرض بلد ہے، ہم ابھی اس کی صرف تعریف پڑھیں گے، باقی اس کے معلوم کرنے کا طریقہ وغیرہ وہ آگے پڑھیں گے۔ عرض بلد کسے کہتے ہیں کہ کسی مقام کا خط استوا سے شمالاً یا جنوباً فاصلہ عرض بلد کہلاتا ہے۔ شمالی عرض بلد کو این سے اور جنوبی عرض بلد کو ایس کی علامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طول بلد کسے کہتے ہیں؟ جسے لانگ بھی کہتے ہیں۔ کسی مقام کا گرینج، یہ برطانیہ کا ایک گاؤں ہے، گرینج سے شرقاً یا غرباً فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے۔ شرقی طول بلد کو ای سے اور غربی طول بلد کو ڈبلیو کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دائرہ معتدل نہار، دائرہ معتدل نہار یعنی خط استوا کے محاذات میں آسمان پر بننے والا وہ دائرہ عظیمہ جو کل بالائی جہاں کو ستاروں سمیت دو حصوں میں تقسیم کر دے، وہ دائرہ معتدل النہار کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میل شمس کا۔ میل شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کا آسمانی خط استوا یعنی معدل النہار سے شمالاً یا جنوباً جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو میل شمس کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعریفات ابھی ہیں کچھ، ان کو ذرا ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔